والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا آپ کے پیچھے، اور میں اس قدر آپ کے قریب تھا کہ ہمارے درمیان کجاوے کی ایک بڑی لکڑی ہمارے درمیان موجود تھی، حائل تھی، اتنا زیادہ قریب تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے راستے میں ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کا بندے پر حق یہ ہے، اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے، اور اس کے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خوشخبری ہے تو میں لوگوں کو بتا نہ دوں یہ بات؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس لیے کہ لوگ پھر اسی پر بھروسہ کر لیں گے، دیگر اعمال چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث میں جو لفظ جملہ ارشاد یہ فرمایا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس جملے عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہی نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اس کے اندر ترک گناہ بھی شامل ہے، اس کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہیں، حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، جی حضور۔ پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، جی حضور، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اب حکم فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے، میرے جس امتی نے صدق دل کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم کریں تو میں یہ لوگوں کو بات بتا دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں،
اگر تو لوگوں کو یہ بات بتا دے گا تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک انسان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور میں جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، تو وہ دیگر اعمال چھوڑ دیں گے۔ یہ فطرت انسانی ہے، ایک طرف سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے تو اسی کی طرف انسان کا ذہن چل پڑتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسی پر لوگ بھروسہ کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر حضرت ابو ذر نے مرتے وقت یہ کہا کہ یہ چونکہ میرے پاس ایک امانت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد، اس حدیث کو میں قبر میں لے کر جا نہیں سکتا۔ انہوں نے مرتے وقت اس حدیث کا اظہار کر دیا۔ جو لوگ موجود تھے حضرت ابو ذر کے پاس، ان سب کو انہوں نے یہ بات بتا دی۔ یہ پہلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے، دوسری بھی اسی طرح کی ہے۔ حضور نے تو منع اس اندیشے سے فرمایا تھا کہ کہیں لوگ دوسرے اعمال کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں بتانا۔ لیکن جب اس کی ضرورت نہ رہی، آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات امت کو بتا دی۔ اب مقصد یہ ہے کہ دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک شرک کا اور دوسری احادیث اور بھی اس طرح کی ہیں جن میں بدعت کا بھی ذکر ہے۔ شرک و بدعت دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز محبت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ۔ اب یہاں محبت کا ذکر ہے، قرآن کریم کی کئی آیات میں بھی حب رسول کا ذکر ہے۔ اب تین چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے شرک، ایک ہے بدعت۔ اب بدعت کے بارے میں سن لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے اور امتیوں کی لائنیں لگی ہوں گی۔ جب آپ پانی پلا رہے ہوں گے، دور کہیں آپ کی نظر پڑے گی، کچھ فرشتے جگڑ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ اس لائن میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے، فرشتے ان کو نکال رہے ہوں گے، دور کر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پردہ کر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل کر لی تھیں، ان کو دین کا حصہ بنا دیا تھا، جبکہ اللہ کا دین تو مکمل ہو چکا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، اس کے مطابق تو دین مکمل ہو گیا۔ اب دین کے اندر ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد جو چیزیں شامل کی، اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، ان کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو انہیں۔ اس قدر آپ غصے کا اظہار فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرتے ہیں اور ان کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بدعت۔ بدعت ہے اللہ کے دین میں نئی چیزوں کو شامل کرنا، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور تیسری محبت اور حب رسول کی جو بات ہے، اس محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا مطلب ہے اطاعت رسول۔ اللہ کے نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ 12 مہینے 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ یہ ہے محبت۔ اللہ کے نبی کی پیروی اس طرح، آپ کے والد صاحب کہتے ہیں مجھے دوائی لا کر دو، مجھے پانی دے دو،
آپ کہتے ہیں نہیں، اس کا حکم نہیں مانتے، آپ یہ کہتے ہیں مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے سے جدا نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا، آپ کے والد صاحب راضی ہو جائیں گے؟ نہیں راضی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اس طریقے کی محبت سے قیامت کے دن ہم سے راضی نہیں ہوں گے کہ ہم صرف ایک دن یا ایک مہینہ ان کی محبت کا اظہار کریں، ان کی پیدائش کی خوشی منا لیں، اس سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب راضی ہوں گے، محبت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت، 24 گھنٹے، 12 مہینے اللہ کے نبی کے احکامات کی پیروی کریں، ان کا حکم مانیں، جن کاموں سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے ان سے رک جائیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہی کام کریں، یہی اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔